دے رسول کیسا امت نے ظلم اٹھایا. ذرا بنی کبھی تو کبھی راضیہ بنی، ذرا بنی کبھی تو کبھی راضیہ بنی، ہر ایک قدم پہ فخر رسول خدا بنی. عذرا بنی کبھی تو کبھی راضیہ بنی، ہر ایک قدم پہ فخر رسول خدا بنی. جو باعث اذیت خیر الورا بنی، جو باعث اذیت خیر الورا بنی. حفصہ بنی کوئی تو کوئی عائشہ بنی. یہ تاریخ ہے. ہاں، جو باعث اذیت خیر الورا بنی، حفصہ بنی کوئی تو کوئی عائشہ بنی. دیتی تھی جو سکون محمد کو بے پناہ، دیتی تھی جو سکون محمد کو بے پناہ. دنیا میں کوئی اور نہیں فاطمہ بنی. دیتی تھی جو سکون محمد کو بے پناہ، دیتی تھی جو سکون محمد کو بے پناہ. دنیا میں کوئی اور نہیں فاطمہ بنی. دھومن گرا جو فاطمہ زہرا کے نور کا، دھومن گرا جو فاطمہ زہرا کے نور کا. مریم بنی کہیں پہ کہیں ہاجرہ بنی. دھومن گرا جو فاطمہ زہرا کے نور کا، مریم بنی کہیں پہ کہیں ہاجرہ بنی. اے ہاجرہ سلام کرو فاطمہ کو تم، اے ہاجرہ سلام کرو فاطمہ کو تم. کرب و بلا کی خاک بطار منا بنی. اے ہاجرہ سلام کرو فاطمہ کو تم، اے ہاجرہ سلام کرو فاطمہ کو تم. کرب و بلا کی خاک بطار منا بنی. مریم کا ناز فخر دل آسیہ بنی. زہرا بنی، بطول بنی، مرضیہ بنی. آئے علی کے بعد بھی 11 علی مگر، آئے علی کے بعد بھی 11 علی مگر، زہرا کے بعد پھر نہ کوئی فاطمہ بنی. آئے علی کے بعد بھی 11 علی مگر، زہرا کے بعد پھر نہ کوئی فاطمہ بنی. بس یہ شرف ہے فاطمہ زہرا کی ذات کا، بیٹی نبی کی ہمسر مشکل کشا بنی. صحبت میں رہ کے لہجہ قرآن مل گیا، صحبت میں رہ کے لہجہ قرآن مل گیا. فضہ تھی ایک کنیز مگر کیا سے کیا بنی. صحبت میں رہ کے لہجہ قرآن مل گیا، صحبت میں رہ کے لہجہ قرآن مل گیا. فضہ تھی ایک کنیز مگر کیا سے کیا بنی. موجود تھیں جہاں میں بہت دولتیں مگر، موجود تھیں جہاں میں بہت دولتیں مگر، اجر رسول آل نبی کی ولا بنی. دیکھے زمانہ فاطمہ زہرا کا احترام، دیکھے زمانہ فاطمہ زہرا کا احترام. ایک شم حر کی ذات بھی کیا آئینہ بنی. دیکھے زمانہ فاطمہ زہرا کا احترام، ایک شم حر کی ذات بھی کیا آئینہ بنی. حسنین بھی علی و نبی بھی کسا میں تھے، محور فضیلتوں کا مگر فاطمہ بنی. پیوست اس میں خون تھا فخر مسیح کا، کرب و بلا کی خاک بھی خاک شفا بنی. کعبہ بھی جس میں ناز کرے گا خدا گواہ، تنہا وہ کائنات میں کرب و بلا بنی. اور موجود تھیں نبی کی اگر اور بیٹیاں، موجود تھیں نبی کی اگر اور بیٹیاں، یہ کس کا شاہکار حدیث کسا بنی. موجود تھی نبی کی اگر اور بیٹیاں، یہ کس کا شاہکار حدیث کسا بنی. فیروز جس میں آئے نظر ساری کائنات، وہ صرف فاطمہ کی مقدس رضا بنی، وہ صرف فاطمہ کی مقدس رضا بنی. کہ کیا بیاں کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا،
تیرے گھر کے آنگن میں دین حق پلا زہرا، کیا بیاں کرے کوئی تیرا مرتبہ زہرا، جس میں ذوف پیغمبر خود دلیل ہے جس کی، کہ جس میں ذوف پیغمبر خود دلیل ہے جس کی، جو شفا دے دنیا کو اس کو دے شفا زہرا، جو شفا دے دنیا کو اس کو دے شفا زہرا، تو تیرے نام کی تسبیح لے کے اپنے ہاتھوں میں، تیرے نام کی تسبیح لے کے اپنے ہاتھوں میں، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آخری مسئلہ فرمائیں کہ لوگ کرتے رہتے ہیں حق سے مشورہ زہرا، تو جس نے تیرا حق چھینا ایک دن وہ آئے گا، کہ جس نے تیرا حق چھینا ایک دن وہ آئے گا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا، باغ اور باغی کا ہوگا فیصلہ زہرا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، فقد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا: ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ علماء اور صاحبان علم و فضل کا مجمع ہے، شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، خطبہ صدق کا ایک فقرہ ہے جس میں مسجد النبی میں موجودہ لوگوں سے خطاب کیا ہے نبی گرامی کی بیٹی نے، مگر اس میں الناس کی لفظ استعمال کی ہے۔ ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الناس سارے لوگوں کو شامل ہے، جبکہ خطاب ہو رہا ہے مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے، تو کیوں الناس کہا؟ یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایہا الناس، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی اہم بات کی جاتی ہے عرب میں، تو ولو یہ کہ مخاطبین محدود ہوں مگر الناس کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے آیات میں، روایات میں اس بات کی طرف
اگر غور کرے تو شاہد بھی موجود ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس لیے شہزادی کونین نے بات اہم کہنا تھی، لہٰذا ولو یہ کہ مسجد مدینہ میں مختصر ہی لوگ موجود تھے، مگر الناس کہہ کے اس بات کو اور اس امر کی اہمیت کو بتانا چاہا. یہ پہلی چیز کہ کیوں الناس کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو ندا دی جاتی ہے تو ندا کے بھی اپنے احکام ہیں کہ اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ کبھی ندا واجب ہے، کبھی مستحب ہے. احکام خمسہ کی طرح اس کی تقسیم کی ہے. اور قرآن میں بھی متعدد وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور قرآن کریم نے پیغمبر پاک کو جو لوگ ندا دیتے تھے ان کی ملامت کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خود ندا کے اور پکارنے کے بھی دین مبین اسلام میں احکام پائے جاتے ہیں. اور شہزادی کونین کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے محدثہ. محدثہ نہیں کہہ رہا ہوں، محدثہ، یعنی ایک اسم گرامی محدثہ ہے. کیوں محدثہ کہا گیا شہزادی کونین کو؟ لأن الملائکۃ ینادونہا یا فاطمہ. یعنی محدثہ کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ ملائکہ ان سے خطاب کرتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین وتحدثہم. بس ایک جو ندا کے احکام ہے، اسی لیے شہزادی کونین کو جو فاطمہ کہنے کی بات کہی گئی، محدثہ کہنے کی بات کی، وہ اسی لیے کہا گیا کہ لأن الملائکۃ ینادونہا. ملائکہ شہزادی کونین سے گفتگو کرتے تھے، ملائکہ پکارتے تھے یا فاطمہ. اسی بنیاد کے اوپر شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ کہا گیا. اس کے بعد جب کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ آپ کے اسماء گرامی اتنے زیادہ مگر اس میں خصوصیت کے ساتھ فاطمہ کا انتخاب کیا. اور ایک جو بہت دقیق بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حدیث قصہ کو دیکھیں اور خطبہ فدق کے اس فقرے کو دیکھیے، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، میں فاطمہ ہوں، میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اس کے بعد علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا نسب گرامی اور تذکرہ ہے. یعنی آپ ذرا غور کریں ترتیب پہ، حدیث قصہ پہ بھی غور کریے گا. اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدیہ. ساری بات کہتے ہوئے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. پھر جب فرشتے نے پوچھا یا رب ومن ہم، تحت القصہ کون لوگ ہیں، تو ترتیب کو آپ ملاحظہ کریں، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بے حدیث قصہ حدیث قدسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو گفتگو کرنے کا انداز ہے بے عین ہی وہی انداز خطبہ فدق میں.
ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، یعنی جس روش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے اہل بیت کے تعارف کے لیے، وہی روش شہزادی کونین نے خطبہ صدق میں انتخاب فرمایا ہے۔ اعلموا وہاں کے اوپر بھی اعلموا کی لفظ ہے، اور خود یہاں کے اوپر بھی اعلموا کی لفظ ہے، جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان اپنی تعریف خود کر سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی تعریف خود کر سکتا ہے؟ قبیح نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی تعریف کرے۔ شہزادی کونین مسجد النبی میں آ کر کہہ رہی ہے اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے اپنا تعارف کرانا اذا کان فیہ الفائدہ، کہا اگر اس میں فائدہ موجود ہے نا تو تعریف کرانا مستحب ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانوائے۔ اب میں 2-3 مثالیں اس سے عرض کروں گا اور پھر اسی کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے زحمت کو تمام کروں گا۔ سید الشہداء نے قسم دلائی ہے اپنے مخاطبین کو، انشدکم اللہ هل تعرفوننی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمون ان جدی رسول اللہ وان ابی علی بن ابی طالب وان امی فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ، ایک صلوات پڑھے بار محمد اور آل محمد۔ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ تم مجھے پہچانتے ہو؟ تعرفوننی، تم مجھے شخصی طور کے اوپر ذاتی طور پر تم مجھے پہچانتے ہو؟ پھر کہا کیا تم جانتے ہو کہ میرے دادا میرے نانا رسول خدا ہیں؟ هل تعلمون ان ابی علی بن ابی طالب وان امی فاطمہ وان جدتی خدیجہ بنت خویلد اول نساء هذه الامہ اسلاما، جو اس امت کی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے آئیں وہ میری نانی خدیجہ الکبریٰ، کیا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کے بعد کا هل تعلمون ان حمزہ سید الشہداء ام ابی، میرے والد کے چچا ہیں، وجعفر ابن طیار عمی، جس نے اپنے وجود کو دے دیا ہے، جس کے عوض نے اللہ نے انہیں پر عطا کیے، جس کے ذریعے سے وہ بہشت میں پرواز کرتے دین مبین اسلام میں۔ جناب حمزہ جن کے لیے یہ ارشاد ہے نا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، جو اللہ شیر خدا ہیں اور شیر رسول خدا ہیں، یہ کس کے؟ یہ میرے بابا کے چچا ہیں، اور جعفر میرے چچا ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے، اور دمشق کی جامع مسجد میں امام سجاد علیہ السلام نے یہی کہا تھا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب بھی بتاؤں گا اور میں اسے اپنا نسب بھی بتاؤں گا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے وہاں کہا تھا۔ اور جناب ابو ذر غفاری نے ایک جگہ مقام پر کھڑے ہو کر خطاب کیا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی۔ یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یعنی اگر کوئی گمراہ میرے تعارف سے ہدایت یافتہ ہو جائے نا تو پھر اس کی کراہت برطرف ہو جاتی ہے، پہچانوانا مستحب ہو جایا کرتا ہے۔ اس بات کی اذا کان فیہ الفائدہ، ابو ذر غفاری گمراہ لوگوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی۔ اس کے بعد یہ جملہ کہتے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علی قائد البررہ، علی قاتل الکفرہ، منصور من نصرہ، مخذول من خذلہ، ملعون من جحد ولایتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر تعارف کرنے میں پہچانوانے میں فائدہ موجود ہو تو اسے علماء نے لکھا ہے کہ یستحب، یعنی مستحب ہے کہ انسان اپنا تعارف کرے اذا کان فیہ الفائدہ، جب اس میں فائدہ موجود ہو۔ جب اتنی باتیں کہہ دیا آپ کے لیے تو اعلموا انی فاطمہ،
پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ اب اس میں بڑے معانی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں، میں اپنے اعتبار سے ایک مطلب کو پہچاننا چاہتا ہوں کہ اعلموا انی فاطمہ، فاطمہ ہیں کون؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فاطمہ جیسی خاتون نہ ہوتی نا تو امام حسین امام نہ بن پاتے، امام حسن علیہ السلام امام نہ بن پاتے، یعنی 11 اماموں کی ماں بننے کے لیے ضروری ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسے، اسے چند روایت کو عرض کر کے آپ کی خدمت میں اپنی بات کو ثابت کرنا چاہوں گا۔ اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ اب میں روایت کو عرض کرتا چلوں، ہماری روایات کے اعتبار سے اللہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا۔ اس کے بعد عالم انوار کا مرحلہ آیا ہے، عالم انوار جس کے لیے روایت نے کہا ہے کہ خلقکم اللہ نورا، اہل بیت کے لیے آپ کو اللہ نے بصورت نور پیدا کیا، فجعلکم بعرشہ محدقین، پھر ساتھ عرش کے نیچے آپ کو قرار دیا، حتی یہاں تک کہ منّا علینا بکم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے توسط سے پوری خلقت کے اوپر احسان فرمایا، یعنی آپ مبدأ فیض قرار پائے، واسطہ فیض الہی قرار پائے۔ اب نبی گرامی کی روایت عرض کرتا چلوں، اور اسی ضمن میں 3-4 روایتیں عرض کروں گا تاکہ بتا سکوں۔ اعلموا انی فاطمہ، فاطمہ ہدیہ معراج ہیں، فاطمہ خوشبوئے بہشت ہیں، اور فاطمہ حورِ انسیہ ہیں، اور فاطمہ نور الانوار۔ ان 4 باتوں کو آج کی اپنی مجلس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میں تھا، علی مرتضیٰ تھے، شہزادی کونین تھی، اور ان کے معصوم فرزند عرش الہی کے اوپر موجود تھے، عرش الہی کے نیچے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ کہا ہم تھے پنجتن پاک تھے، ہم علی مرتضیٰ شہزادی کونین اور شہزادی کونین کے معصوم اولاد تسبیح الہی کر رہے تھے، ہماری تسبیح کے ذریعے سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھی۔ اسی لیے اب پہلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی گرامی نے کہا جب میں معراج پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ دروازے بہشت کے اوپر سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمۃ امۃ اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ وعلی مبغضیہم لعنۃ اللہ۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اعلموا انی فاطمہ پہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت، وعلی مبغضیہم لعنۃ اللہ۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے یہی وہ اسماء گرامی تھے کہ اللہ نے کہا کہ وہ ساق عرش کی طرف دیکھیے نظر اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب ساق عرش کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ و فاطمۃ زوجتہ، یعنی وزوجتہ فاطمۃ بنت محمد المصطفیٰ، اور اس کے بعد لکھا ہوا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو روایت نے کہا یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ جو نور کی شبح ہیں نا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ آدم آپ کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، وَلَوْلَاهُمْ وَمَا خَلَقْتُكَ، وَلَوْلَاهُمْ وَمَا خَلَقْتُكَ، اگر یہ نہ ہوتے نا، یہ نہ ہوتے اور انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کی خلقت نہ ہوتی۔ اور دوسری روایت نے ارشاد کیا کہ هَؤُلَاءِ أَسْمَاءُ أَجَلِّ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ، اس پہ توجہ کریے گا، اجل الخلق، بھائی صاحب الخلق مطلق ہے، الخلق کیا ہے؟ الخلق مطلق ہے، اجل الخلق، الخلق میں انبیاء بھی داخل ہے، یعنی پوری مخلوق داخل ہے۔
جس کو بھی مخلوق الہی کہا جا سکے. روایت کے اسی جملے سے تو علماء نے استنباط کیا کہ کیا دلیل ہے کہ اہل بیت انبیاء سے بھی افضل ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ کہا روایت نے کہا ہے کہ یہ اسماء اجل الخلق عند اللہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق کے اسماء گرامی ہیں. اسی روایت سے اسی لیے بس یہ پہلی بات ہوئی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اعلموا انی فاطمہ، گنجائش ہے مذاکرے کی، مباحثے کی بھی گنجائش ہے اور غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے. کوئی حرف آخر تو ہے نہیں، مگر ایک نتیجے کے طور پر ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. پس کا اسماء اجل الخلق عند اللہ. اب پہلی بات، فاطمہ ہدیہ معراج ہیں، ہدیہ معراج ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. انسان کی روح تو آسمانی ہے، انسان کی روح ملکوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آیا کائنات میں کوئی مخلوق ہے جس کا جسم بھی مخلوق ملکوتی ہو، جس کا جسم بھی قدسی ہو؟ وہ کون سی مخلوق ہے؟ اس روایات پہ توجہ کریے گا، پھر وہاں سے اندازہ ہوگا. اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. اور پھر جب علماء نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ مادر امامت بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو خاتون مادر امامت بنے اس کی روح بھی ملکوتی ہونا چاہیے اور اس کا جسم بھی ملکوتی ہونا چاہیے، اس کی روح بھی ملکوتی ہو اور اس کا جسم بھی ملکوتی ہو. روایت کہتی ہے کہ فاطمہ ہدیہ معراج ہیں. اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا ہے کہ پیغمبر پاک سے پوچھا گیا، بلکہ جناب عائشہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ شہزادی کونین کو کیوں اتنا بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا اور مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، توجہ کی ضرورت ہے، مجھے آسمان پہ لے جایا گیا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آنے کے بعد مجھے درخت طوبہ کے پاس لے گئے. اور جب مجھے درخت طوبہ کے پاس لے گئے تو میں نے درخت طوبہ پہ جو پھل لگے ہوئے تھے اس پھلوں میں سے کچھ پھل کو میں نے کھا لیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہزادی کونین کی خلقت درخت طوبہ کے پھل سے کی ہے. یہ اس کے بعد پیغمبر پاک نے جو علت بتائی، کہا فما قبلتها الا وجدت رائحۃ شجرۃ طوبہ منہا. کیوں آپ چومتے؟ کہا جب بھی میں شہزادی کونین کو بوسہ دیتا ہوں نا تو مجھے درخت طوبہ کی خوشبو کو میں استشمام کرتا ہوں، یعنی شہزادی کونین سے درخت طوبہ کی خوشبو کو استشمام کرتا ہوں. یہ روایت کہتی ہے کہ شہزادی کونین ہدیہ معراج ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر اپنے حبیب کو ہدیے کے طور پر دیا ہے. دوسری روایت کہتی ہے کہ شہزادی کونین خوشبوئے بہشت ہیں، یعنی زمین کے اوپر جو عطر بہشت ہونا اسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. کہا بہشت کی خوشبو ہے، عطر بہشت ہیں. اسے بھی روایت نے لکھا کہ راوی پوچھتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے نبی بارہا آپ شہزادی کونین کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کیوں جو طریقہ جو برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور ایک سیب لے کر آئے اور مجھے دے دیا. اور سیب جو دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سیب سے شہزادی کونین کی خلقت فرمائی ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر پاک نے کہا فَأَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ مِنْهَا. میں شہزادی کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ جب بھی میں شہزادی کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے بوئے بہشت آتی ہے ان کے وجود سے، خوشبوئے بہشت آتی ہے. یہ ایک روایت. دوسری روایت نے کہا کہ ایک روز جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ نبی گرامی، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد.
نبی گرامی سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا ممکن ہے کہ جنت کے پھل میں بھی دیکھ سکوں؟ ممکن ہے؟ یعنی کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ مجھے بھی زیارت ہو کہ بہشت کا پھل کیسے ہوتا ہے؟ تو روایت نے لکھا ہے کہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، گفتگو تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جناب جبرائیل امین 2 سیب لے کر آئے، 2 سیب لے کر آئے۔ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو میں روایت کہنا چاہتا ہوں، کیوں اس روایت کو نقل کر رہا ہوں؟ یہ روایتیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہاں کہا کہ درخت طوبہ کے پھل سے آپ کا وجود خلق ہوگا، یہاں کہا کہ بہشت کے سیب سے آپ کا وجود خلق ہوگا، پھر یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ بہشت کے پھل کی زیارت کروں۔ روایت کہتی ہے جناب جبرائیل امین 2 سیب لے کر آ گئے، اور 2 سیب لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے کہتے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، اور سلام کہنے کے بعد اللہ نے یہ عرض کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک پھل آپ کھائیں اور ایک کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کھلائیں۔ اور پھر اس کے بعد روایت کہتے کہ اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس سیب کے ذریعے سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت انجام پائے اور ان کا وجود زمین کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی روایت کہتی ہے کہ وہاں سے اہتمام تھا آپ کے وجود کی خلقت کے لیے۔ یہ 2 روایتیں آپ کی خدمت میں۔ پس پہلی روایت نے کہا کہ ہدیہ معراج ہے، دوسری روایت کہتی ہے کہ شہزادی خوشبوئے بہشت ہیں، تیسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نور فاطمہ کی بات ہے، نور فاطمہ کی خلقت زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ نور فاطمہ کی خلقت زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا فاطمہ انسانوں میں سے نہیں ہے؟ کیا فاطمہ انسانوں میں سے نہیں ہے؟ تو نبی گرامی نے فرمایا فاطمہ تو حوراء انسیہ کا انسانی شکل میں ہے مگر حوریہ ہیں انسانی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی صلوات پڑھتے بر محمد آل محمد کی خلقت فرمائی ہے۔ ان تینوں روایت کو اور دیگر روایات کو اگر ایک ساتھ جمع کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی۔ نتیجہ صرف ایک نکلتا ہے کہ شہزادی کونین کی روح جس طریقے سے ملک ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کا جسم بھی ملک ہوتی ہے، آپ کا وجود بھی ملک ہوتی ہے۔ اب ایک انسان جس کی روح ملک ہوتی ہو، جس انسان کا جسم ملک ہوتی ہو، اتنے امتیاز لے کر جس کے والد اللہ کے نبی ہوں اور جن کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ ہوں، اس انسان کا مقام کیا ہوگا؟ اسی شاید ایک بات کو اسی بات کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہی تھی، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو پہچان لو میں فاطمہ ہوں، یعنی جس کے بابا نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہوں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کی روح ملکوتی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور صرف روح ہی نہیں، جس کا روح کے ساتھ ساتھ جسم ملکوتی ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ جس کے روح اور جس کا جسم ملکوتی ہو جائے نا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ شہزادی کونین کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہے، بعثت کے 5ویں سال جب اللہ کے نبی 45 سال کے تھے۔
45 سال کے تھے تب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، اور بعثت کے 10ویں سال جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کی وفات ہے۔ صرف 5 سال اپنی مادر گرامی کے ساتھ رہی ہیں، 5 سال اپنے مادر گرامی کے ساتھ رہی ہیں۔ تو اس 5 سال کی عمر میں پیغمبر پاک کے ساتھ شہزادی کا کیا کردار ہے، اور کس گھر میں شہزادی کونین جس کی روحی کیفیت کا یہ عالم، جس کی جسمی کیفیت کا یہ عالم، جس کے والد دنیا کے اس گھر میں پل رہی تھی جس گھر میں سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کی آواز بلند ہوئی ہے، وہ کس کا گھر ہے؟ جس گھر میں مسلمانوں نے نماز پڑھنا سیکھا ہے وہ فاطمہ کا گھر ہے، جس میں مسلمانوں نے انسانیت کا درس سیکھا ہے وہ فاطمہ کا گھر ہے، جس میں توحید کا درس دیا جا رہا تھا وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ اور اس گھر میں ایک بچی پروان چڑھ رہی تھی، وہ بھی کس کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی تھی؟ جو معلم بشریت ہے، معلم انسانیت نبی ہے نا، اس کے درمیان پروان چڑھنے والی شہزادی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا، اسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی پہ ربط مسائل دے کر زحمت کو تمام کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک ہیں جن کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ تاریخ کا مجاہد ہے، 50 سال تک جن کا دستور تھا 1 سال حج پہ جاتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جاتے تھے، یعنی 1 سال چھوڑتے، 1 سال جہاد پر گئے، دوسرے سال حج پہ، پھر جہاد، پھر حج۔ اسے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اعلموا انی فاطمہ، جس انسان کا رشتہ نبی گرامی سے باواسطہ ہو جائے تو وہ کتنا محترم ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کا رابطہ اللہ کے نبی سے باواسطہ ہو جائے تو دین اور شریعت اور مذہب کا کہنا ہے کہ وہ انسان محترم ہے، صرف اس لیے کہ اس کا رشتہ اللہ کے نبی سے ہے، وہ جڑتا ہے انسان جا کر نبی گرامی سے۔ یہ باواسطہ انسان کی بات کر رہا ہوں، اسی باواسطہ کے لیے اس روایت کو عرض کیا۔ تو جس انسان کا رشتہ، جس کے لیے پیغمبر پاک نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے، اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیٹی کے لیے۔ اور شہزادی نے کہا اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو کیا تم نہیں جانتے وابی محمد؟ کیوں کہا وابی محمد؟ لماذا قال ابی محمد؟ ضرورت کیا تھی اس شہزادی کو بتانے کی، لوگوں جان لو میرے بابا محمد ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا تھا من عرف ہذہ فقد عرف، جو اس میری بیٹی فاطمہ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، لیکن جو نہیں پہچانتا وہ مجھ نبی سے سن لے، وہ مجھ نبی سے سن لے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک 50 سال کا مجاہد انسان، ہر سال 1 سال جہاد پہ، 1 سال حج پہ۔ ایک سادات سے ایک علویہ خاتون، تاریخ نے بڑی محترم خاتون لکھا ہے، روایت نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک گزر رہے تھے اور یہ سادات نہایت مجللہ خاتون ایک مزبلے پہ بیٹھی ہوئی ایک مرغی، مری ہوئی مرغی کو، اس کے پر کو چھوڑا رہی تھی، اور عبداللہ ابن مبارک 500 دینار لیے ہوئے حج کے ارادے سے نکل رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے اس سادات مجللہ سے، اس خاتون سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اتنی کریمہ خاتون تاریخ نے بتایا کہ ان سادات علویہ نے کہا، سید علویہ نے کہا کہ جس کام سے آپ کا کوئی ربط نہیں ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خودداری، کتنی خودداری ہے، جس کام کا آپ سے ربط نہیں ہے آپ مجھ سے کیوں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ حتماً اس کو کوئی مشکل درپیش ہے، پھر بھی کہا میں نے پوچھا۔ تو وہ سید علویہ کہتی ہیں، سید علویہ کہتی ہیں کہ یعنی ایک انسان کا اگر باواسطہ نبی گرامی سے رشتہ ہو جائے تو وہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی کو کیسے تکلیف ہوتی ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سید علویہ نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور ابھی جلدی میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 4 دنوں سے میری بیٹیوں کو کچھ نہیں ملا ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے،
اب یہ مردار ان کے لیے حلال ہے، لہٰذا یہ مری ہوئی مرغی کو میں پروں کو پھینک رہی، سے چھیل رہی، اس لیے رہی تاکہ ان کے لیے غذا فراہم کر سکوں جس کے ذریعے سے ان کی جان بچ جائے۔ روایت کے الفاظ لکھتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں نے بہت حج کر لیا، اب کتنا حج کروں گا؟ 25-24 حج کر لیے ہیں، 500 دینار کا کہ اپنا دامن پھیلا دیجئے اور میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو روایت لکھتی ہے کہ سر جھکا تھا خاتون کا، انہوں نے اپنا دامن پھیلایا، انہوں نے 500 دینار رکھ دیے اور واپس چلے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک، جس دن تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کام انجام دیا تھا نا، میری بیٹی کی مدد کی تھی نا، جس کا رشتہ مجھ سے تھا، جس کا رشتہ مجھ سے تھا، تم نے اس کی مشکل کو آسان کیا۔ جس دن تم نے اس خاتون سیدہ خاتون کی مشکل کو آسان کیا تھا نا، اسی رات میں نے اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ اسی کی شکل کا ایک ایسا فرشتہ پیدا کر دے جو قیامت تک کے لیے اس کے طرف سے حج کرتا ہے، کہ ایک ایسا فرشتہ پیدا کر جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کرتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ عبداللہ ابن مبارک، چاہے تم حج پہ جاؤ چاہے نہ جاؤ، قیامت تک کے لیے تمہاری طرف سے حج ہوتا رہے گا۔ کیوں حج ہوتا رہے گا؟ اس لیے کہ تم نے اس کا احترام کیا جس کا رشتہ مجھ نبی سے ہے، ولو یہ کہ وابستہ ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب اللہ کا نبی کے خونی رشتہ اگر باواسطہ ہو تو اتنا محترم ہے انسان، اتنا محترم ہے۔ اور میری شہزادی کونین نے بھی کہا اگر ہمارے جو ہم سے جن کا رشتہ ہے نا، یعنی اگر کوئی کسی اولاد پیغمبر کی کسی مشکل کو آسان کر دے تو سید کونین کی یہ حدیث ہے کہ میں اس کی حاجات کو اور میں اس کی مشکلات کو برطرف کروں گی۔ میں ضمانت دیتی ہوں شہزادی کونین بنت الرسول۔ مگر عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی بیٹی نے جہاں کہا تھا اعلموا انی فاطمہ، لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے لیے میرے بابا نے کہا تھا من آذاہا فقط آذانی، جس نے مجھ فاطمہ کو اذیت پہنچائی ہے نا، اس نے مجھ نبی کو اذیت پہنچائی ہے، جس کے لیے طرح طرح سے اللہ کے نبی نے تاکید کی تھی۔ اے لوگوں پہچان لو یہ فاطمہ ہے، اہل بیت نبی کا یہ تو وہی ہوا۔ میرے امام سجاد نے اپنے جملے میں مدینے میں یہی کہا تھا، اگر ان ظالموں سے اللہ کے نبی ظلم کے لیے کہے جاتے نا تو اتنا ظلم نہ کرتے جتنا اتنی تاکید کے بعد انہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھا دیے۔ جانے قربان ہو جائے، نبی کی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہو گئی۔ نبی گرامی کی شہادت کے بعد وہ ظلم ڈھائے گئے، راتوں رات اللہ کے نبی کی بیٹی رویا کرتی تھی اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے، غم محمد اور آل محمد کے۔ حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں لے جایا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، لوگ آ کر کہتے تھے علی ارے فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کرے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رولائے۔ اے علی فاطمہ سے کہہ دیا کریے یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رولائے۔ ارے وہ مرحلہ آ گیا جب شہزادی کی حالت غیر ہو گئی، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، علی کو خبر دی گئی، مگر میرے مولا برداشت نہ کر سکے۔ غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا، غسل دیتے دیتے چیخ مار کر رونے لگے، مولا ارے رونے کا کیا سبب تھا؟ سلمان نہ پوچھو، شہزادی کی پسلیاں شکستہ تھی، مگر ہائے فاطمہ غسل و کفن تیار ہوا، حسن و حسین اپنی مادر گرامی
سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی، حساب کوہرام مچا، واہ حسینہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نازوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارا بانی مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ پاک پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، معبود حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں پاک پروردگار انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، پاک پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، آبرو محمد اور آل محمد کا واسطہ، پاک پروردگارا دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔